الأمين المكين الحميد الكريم الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شاکر ہوں جناب حاجی نعمت صاحب کہ جنہوں نے ناچیز کو اس خوبصورت محفل میں اور غزل میں مدعو کیا. اللہ ان کے حسن ظن کو اور ان کی محبت کو سلامت رکھے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اور والدین کے حوالے سے بیان کرنا ہے تو چونکہ وقت بڑا مختصر ہے میں غوث پاک کے حوالے سے صرف ایک دو شعر جو اعلیٰ حضرت رحمہ کے لکھے ہوئے ہیں وہ پیش کرتا ہوں جس میں شان غوث اعظم ہو گئے اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے تحت کوشش کروں گا کہ ہم سب اپنی اصلاح کر لیں. حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آتا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے غوث بالا تیرا. اور سربلا کوئی کیا جانے یہ کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے یہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں تجھ سے ڈرتے سے سب اور سب سے ہے نسبت مجھ کو. یہ ہم اپنی نسبت بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کی ہے. وہ نسبت کیا ہے کہ تجھ سے ڈرتے سے سب اور سب سے ہے نسبت مجھ کو. آپ سے نسبت ہے آپ کے در اور آپ کے در کے ساتھ نسبت ہے در میں بہتر میں کتے اور اس کتے سے میری نسبت ہے. کیا اس کتے سے میری نسبت ہے. میں اس کتے سے پیار کرتا ہوں. تجھ سے ڈرتا ہے اور سب سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کاٹو
جو ہمارے پاس ایک نسبت کی نشانی ہے، اس نشانی کے ساتھ ہے نہیں مارے جاتے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ کو کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے جمال الاولیاء، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت غوث پاک کی شان کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں غوث پاک ایک دھوبی تھا، وہ مر گئے۔ غوث پاک کا دھوبی، کپڑے دھونے والا، مر گئے۔ نکیرین آئے، سوال کیا من ربو کا۔ اب وہ دیہاتی، ان پڑھ، پڑھا لکھا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ ایک نسبت تھی کہ وہ غوث پاک سے ایک تعلق رکھتا تھا کہ غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا، ایک نسبت تھی اس کی غوث پاک کے ساتھ۔ اب اس نے جیسے نکیرین سے سوال سنا نا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ تو پتا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں تمہارے سوال کا جواب مجھے نہیں آتا، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ میں کون ہوں؟ بولے غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا عجیب بندہ آیا ہے، سوال کرنے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے جواب مجھے یہ تو نہیں آتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پھر سوال کیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب اس نے پھر سے جواب دیا مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، میں ان کو دھو دیتا تھا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ماں کنتا تقول یہ کیا آتا رجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہتا مجھے ان کا بھی نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ غوث پاک کے ساتھ میری یہ نسبت ہے کہ جب ان کے گھر سے کپڑے آتے میں ان کے کپڑے دھوتا تھا، میں ان کا دھوبی ہوں۔ اب فرشتے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مالک عجیب بندہ ہے، پہلی دفعہ اس سے سوال کرتے ہیں، جواب میں ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ مولا اس کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے فرشتوں تم اس کا جواب نہیں سمجھے، وہ جواب میں وہی تو جواب دے رہا ہے جو اس نے جواب دینا تھا۔ تم نے پوچھا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب وہ اپنی نسبت جو مضبوط نسبت ہے اس کو ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جو رب غوث کا ہے وہی رب میرا ہے، جو غوث اعظم کا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ وہ اپنی نسبت تو بتا رہا ہے اور اسی نسبت میں اپنا جواب بھی دے رہا ہے کہ جو میرے غوث کا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ تم نے پوچھا ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور اس نے جواب دیا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مطلب میری نسبت ان سے ہے جو ان کا دین ہے میرا بھی وہی دین ہے۔ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مطلب یہ ہے کہ غوث پاک جو ان کے بارے میں کہتے ہیں میں بھی وہی غوث پاک ان کے بارے میں کہتا ہوں، جو میرے غوث کا ان کے بارے میں نظریہ ہے میرا نظریہ بھی وہی ہے۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس نسبت کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتا ہے، نسبت تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اسی نسبت کی بات ہو رہی ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث پاک تیرا۔ سورہ ملک قرآن پاک کی بڑی معلوم سورت ہے، اس کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا حصہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ موت اور حیات کو پیدا کرنے کا مقصد سمجھ میں آیا؟ کیوں ہمیں زندگی دی اور کیوں موت آئے گی؟ یہ جو شور آ رہا ہے اس کو ذرا یہ پکڑ، یہ مائک پکڑ، نہیں یہ پکڑ لے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ ایکم احسن عملا،
کہ تم میں اچھی عمل کون کرتا ہے، اچھی عمل کون لے کر آتا ہے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں اچھے عمل کرنے کے لیے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، مصطفیٰ علیہ رحمت نے جہاں پر ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ، روزے کے بارے میں بتایا، وہاں پر حضور سید عالم نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ حقوق العباد ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ حقوق العباد۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے حشر میں سوال ہونا ہے نماز کا۔ اللہ کے جب حق کے بارے میں پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد میں بندوں کے حق کے بارے میں جب پہلا سوال ہوگا تو وہ قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے تو کیوں کیا۔ یعنی حقوق العباد کے بارے میں اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے جبریل احکامات لے کر کے آتے، جیسے لے کر کے آتے تو مجھے تو یہ وہاں ہو گیا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں حصہ بھی نہ دے دیا جائے، اتنے سخت جو ہے وہ حقوق ہیں۔ اب یہ تو ہمسایوں کے حقوق ہیں، تو جو گھر میں ماں باپ ہیں ان کے حقوق کیا ہوں؟ ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے حق کے بارے میں فرمائے گھر میں اگر سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، حضور کا فرمان ہے سالن زیادہ بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، اس لیے کہ تھوڑا سا شوربہ اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی بھیج دو کہیں وہ بھوکے نہ سو جائے۔ اور اگر ساری رات آپ کا ہمسایہ بھوکا سویا، وہ سویا رہا، آپ پیٹ بھر کر کے سو گئے اور اس نے بغیر کچھ کھائے جو ہے وہ نیند کی، تو فرمایا اگر تمہارا ہمسایہ بن کھائے سویا رہا فرمایا ساری رات تمہارے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہے۔ اتنا سخت حق ہے۔ تو جو ہمسائے کو نہ کھلائے، ہمسائے کو نہ پلائے، خود کھا کر سو جائے تو اس کا یہ حال ہے۔ جو گھر میں ماں باپ کو نہ کھلائے پلائے اس کا حال کیا ہوگا؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ماں باپ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رب خود کہتا ہے کہ یہ تمہارے رب ہیں، یہ تمہارے رب ہے۔ اللہ بھی رب ہے نا، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور والدین کے بارے میں فرمائیں کہ تمہارے رب ہے۔ یہ ساری کائنات کے رب تو نہیں ہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے یہ بھی کیا ہے؟ رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار، رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ تو مجھے بتائیں رب کی عطا سے رب کے بعد آپ کے والدین نے آپ کی پرورش نہیں کی ہے کہ نہیں؟ تو رب نے خود کہا، دعا سکھلائی ہمیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا ہمارے ان ربوں پر ایسے ہی رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا۔ رب کہاں ہے؟ رب اللہ رب العزت نے ہمارے ماں باپ۔ تو ہمسایوں کے حقوق اتنے سخت ہیں تو خود ماں باپ کے بہن بھائیوں کے حقوق اتنے سخت ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سو ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں اپنے بہن بھائی سگے خونی رشتے میں جو ہمارے ساتھ بندھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم جو حشر کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں یہ ہمیں نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ آپ اپنے سگے بھائی کے ساتھ دیکھیں معاشرے میں اس طرح کے ہزاروں کیسز آپ کو ملیں گے، بلکہ اخبارات اٹھائیں تو آپ کو روزانہ کی بیس پر ایسی خبریں پڑھنے کو ملیں گی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ٹکڑا زمین کی خاطر۔ بہنوں کو تو بالکل محفوظ رکھا جاتا ہے وراثت میں، ان کو تو یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے تمہاری شادی نہیں کرتی، تمہارے اوپر جو ہے وہ سارا تمہاری شادی کے اوپر خرچ کر دیا، لہٰذا تم کون سا حصہ مانگ رہی ہو، یہ کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی مطالبہ کریں تو یہ کہہ کر ان کو خاموش کر دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے حق لینا ہی ہے تو پھر جاؤ حق لے لو، ساری زندگی پھر تم سے ہمارا کوئی رشتہ۔ اب بہنیں ہیں نا، بہنوں میں بھائیوں سے زیادہ نرم دل ہے، بھائیوں کے دل میں تو سختی آ سکتی ہے، بہنوں کے دل میں سختی نہیں آتی۔ تو وہ بہنیں ہیں نا، تو اپنے نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہے تم یہ رکھ لو مال و دولت، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس مال سے زیادہ تم عزیز ہو، ہم تم سے ملنا جلنا تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ مال چھوڑ سکتے۔ اب بھائیوں کو بھی پتا ہے کہ ہم سے ملنا جلنا نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کو اگر ڈرایا جائے گا اس بات کے ذریعے سے تو وہ اپنا حصہ نہیں لیں گے،
تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اپنی بہنوں کو خاموش کروا دیا جائے، ان کا حق مار دیا جائے۔ ہمسائے کا حق مارنے والا تو جہنم میں جائے، اور نہ ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا حق مارنے والا جنت میں چلا جائے، کہ ہو سکتا ہے؟ بولیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کی قسم قدر کریں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ جب چلے جائیں گے نا تب پتہ چلے گا کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ خدا کی قسم کچھ بھی نہ کرے، گھر میں ویلے بیٹھے رہے، اللہ ان کے صدقے سے گھر میں رزق عطا ہوتا ہے، ان کے صدقے سے تمہارے مال و جان میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے، جب ان ماں باپ چلے جاتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہی بلاؤں کو، کتنی ہی باتوں کو، کتنی ہی آزمائشوں کو انہوں نے خود رکاوٹ بنے ہوئے تھے، وہ ان آزمائشوں بلاؤں کے سامنے جیسے وہ چلے جاتے ہیں، وہ رکاوٹ ہٹتی ہیں، اور ڈائریکٹلی جب تمہیں خود فیس کرنا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ زمانہ تانے نہیں دیتا ماں باپ کے ڈر سے اولادوں کو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ چلے گئے، پھر ہر بندہ بات کر دیتا ہے، ان کے سر پہ کون سا والی وارث ہے، کون سا ان کی بات جو ہے وہ سننے والا ہے، کون سا ان کا دفاع کرنے والا ہے؟ سو آج ان کے والدین ہیں، وہ قدر کریں، وہ قدر کریں ماں باپ کی۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا ٹکڑا ہے، یہ تقریباً ہر تیسرے چوتھے گھر کی کہانی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو ہم ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، اس کا بیان نہیں کر سکتے ہم۔ اتنے ہی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بغیر کچھ دیے ماں باپ کو گھر سے، سارا انہوں نے ساری زندگی بھی، سارا مال بھی تمہارے اوپر لٹا دیا۔ آج جب تمہیں ان کی ضرورت اور ان کو تمہاری ضرورت تھی، تو آج تم نے ان کو بے گھر کر دیا۔ اب ماں باپ کے بارے میں آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ ماں کو نکال دیا، اب جا سکیں گے جنت میں؟ جی، اب اس جنت کا درمیانی دروازہ، حضور فرماتے ہیں درمیانی دروازہ جو ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ باپ کو بھی نکال دیا، کس دروازے سے جائیں گے؟ دروازہ بھی گیا، جنت بھی گئی۔ اب نہ دروازہ ہے تمہارے پاس، نہ جنت ہے تمہارے پاس، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مس کر دیا، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ناراض کر دیا، تو یہ بھول جائے کہ تمہیں جنت عطا کر دی جائے، یہ تم بھول جاؤ کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا میسر آ جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ باپ جو والد ہے، فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا۔ ماں کی ہم شان بڑی سنتے رہتے ہیں نا، تو حدیث سنے، سرکار نے فرمایا باپ کی بد دعا سے بچو، ماں کی نہیں، باپ کی۔ ماں تو روزانہ آپ کو کتنی بد دعائیں دیتی ہیں، آپ تھوڑا سا کوئی کام نہ کریں تو ماں کہتی ہے گاڑی کے نیچے آگے بڑھ جا، تجھے فلاں ہو جائے، تجھے فلاں ہو جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو یہ ہو جائے، ایسے کرتے ہیں نا۔ باپ اگر دعا دے گا تو بیڑا غرق نہ ہے، وہ دعا کرے گا اللہ کرے تیرا بیڑا تر دے، اللہ کرے تیرا بیڑا تر دے۔ اب یہ بد دعا میں دعا ہے، بیڑا غرق ہو جائے کا مطلب ہے تو تباہ ہو جائے، اور بیڑا تر دے کا مطلب یہ تیرتا رہے، بولے بد دعا میں دعا دے رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں، تیرا بیڑا تر دے مطلب کیا ہے کہ تو ہمیشہ کامیاب رہے، تو کامیاب ہو جائے، بیڑا تر دے، کنارے لگ جائے تو کامیابی ہے نا۔ تو باپ اس لہجے میں بد دعا بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن دعا بد دعا بھی دے رہا ہوتا ہے، وہ بد دعا نہیں دیتا۔ فرمایا کہ باپ کی بد دعا سے بچو، یہ عرش کے پردوں کو پھاڑ کر رب قبول فرما لیتا۔ باپ بد دعا نہیں دیتا اتنی جلدی، لیکن باپ کو ناراض کر دیا، فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی۔ یہ دونوں ہی انوکھے ہیرے ہیں، یہ دونوں ہی وہ لال ہیں جو کسی جوہری کے پاس نہیں ہوتے، یہ جن کے پاس ہیں بس انہی کے پاس ہیں۔ اللہ جن کے پاس ہیں ان کو سلامت رکھے، اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تو جا چکے ہیں، لیکن اب ان کی اولادیں ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ ان کی قدر کریں، اور جن کے ہیں ہم ان کی قدر کریں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے